جب ہم مدینہ سے فارغ ہوئے تو وہ اساتذہ کرام میں الوداع کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، رلا بھی رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے اب تم علم کے دروازوں تک پہنچے ہو اے مسلمانوں کی اولادو، اگر تم ارادہ رکھتے ہو علم کے گھر داخل ہونا چاہتے ہو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، مذاکرہ کرنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا اور خوبصورت محنت کرنی پڑے گی۔ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ تنظیموں کو جوائن کرنا چاہیے یا معاشرے کی اصلاح میں آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کا کوئی کردار رہا ہے یا ہے اس دور میں یا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ہوتے ہی ہیں؟ کہ میں نے والد محترم کو چٹھی لکھی سعودیہ سے، وہ چٹھی کا ہی دور تھا اس وقت، تو میں نے اس میں لکھا کہ ابو حضور آپ رہنمائی فرمائیں، اگر ہم پاکستان آئیں تو ہمیں ملے گا 1000 ریال تنہا جو ملے گی، اگر ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ادھر 1800 ریال ملے گا، رہائش ملے گی، گاڑی ملے گی، سارا کچھ ملے گا، تو آپ رہنمائی فرمائیں کیا کرنا چاہیے۔ شکست آتے سے لکھا جاتا ہے نا، اس طرح وہ لکھتے تھے۔ انہوں نے خیر سلام کلام کے بعد چٹھی آئی مجھے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے والدین کے حقوق پڑھے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ بیوی بچوں کے متعلقہ جو قرآن عزیز کے اندر مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ جس قوم نے آپ نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے ان کے حالات و واقعات سے واقف ہے؟ اللہ۔ سوالیہ نشان۔ تو مولوی صاحب سن تنہا مانا سناؤ تے کاران کے مرو تے ذمہ داریاں سنبھالو، در فائز محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہض اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں گجرانوالے سے ان کا تعلق ہے، تقریباً 1 سال قبل بزم علماء کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیڈول تھا، اور ساتھ میں شیخ جو کہ اب وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو غریق کے رحمت فرمائے، عباس انجم گوندلوی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ ان کی تشریف آوری کے لیے ہم نے شیڈول پروگرام طے کیا ہوا تھا، لیکن یہ بیمار ہو گئے اور وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی، لیکن عباس انجم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی۔ تو آج شیخ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا چال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ شکر۔ شیخ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خوشی بھی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ تندرستی سے ادھر آنے کی توفیق دی ہے۔ شیخ سب سے پہلے اپنا کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ یہ تو بڑا ضروری ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے جی، ہم ارائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور میرے والد محترم جو ہیں وہ جید عالم دین تھے، ماشاءاللہ، مستند طبیب تھے، ماشاءاللہ۔ اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک اور بھائی تھا ان کا، اور ہماری دادی اماں وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اللہ، جڑواں پیدا ہوئے تھے؟ ہاں، اور دادی ماں اور وہ فوت ہو گئی، یعنی والد محترم ایک بھائی جو جڑواں پیدا ہوئے، تو ہماری دادی اماں اور والد محترم کی والدہ محترمہ یہ تو فوت ہو گئے۔ تو والد محترم پھر وہ اپنی بڑی باجی، ان کا رابعہ نام تھا، ہماری پھوپھو، ان کے دودھ پہ پلے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سلسلہ ظاہر ہے، لیکن وہ فیملی خوشحال تھی، ہمارے والدین جو تھے ماشاءاللہ خوشحال تھے، زمینیں بھی تھیں ماشاءاللہ۔ اور میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ میرے جو والد صاحب کے بھائی تھے یہ سب سے چھوٹے تھے نا، تو ان میں ہماری سے جو زمین رقبہ تھا وہ 20 ایکڑ تھا، باقی سب کا اس سے زیادہ تھا، کئی کی بنا۔ اچھا، بات چلانی ہے آگے، جو ہمارے دادا ابو تھے میاں محمد دین ان کا نام تھا، وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ملنسار تھے، اور ان کے بڑے ذرائع وسائل تھے۔ اور علاقہ یہی تھا گجرانوالے والی سائڈ کا؟ ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، حافظ آباد شہر، وزیر آباد، وہاں دکانیں بھی تھیں، مکانات بھی تھے، تاجر فیملی۔ ہاں، خوشحالی کا بڑا دور تھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے پردادا صاحب جو ہیں ان کے نام کا بھی میلہ لگتا ہے۔ اچھا، یہ پیڑی شاہ رحمان جو میلہ لگتا ہے نا، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے پردادا کے مرید تھے۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ والد محترم رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارے دادا ابو تو وہ ادھر رہتے نہیں تھے، وہ تو کبھی حافظ آباد، کبھی وزیر آباد، کبھی جو ان کے کاروبار تھے۔ تو ان کا ایک سکھ دوست تھا، انہوں نے کہا یار، والد صاحب کا نام تھا عبد الرحمن، کہنے لگے کتنا خوبصورت تیرا بیٹا ہے یار، تو حالانکہ وہ سکھ تھا، یہ والد صاحب پوری ہسٹری مجھے خود بتائی ہوئی،
اچھا تو یہ یار اس طرح ادھر پھرتا ہے تو اس کو پڑھاؤ, کسی طرح لے جاؤ. تو کیا تو ہم نے بنایا ہوا ہے. اچھا وہ جو دادا ابو تھے رحمہ اللہ بڑے شوقین تھے. ایک تو وہ اس دور میں بتایا کرتے تھے ایک جس کو ہم تہ بند بولتے ہیں, لاچا, وہ بڑا ہی قیمتی تھا, وہ پہنتے تھے. اور موسم گرما میں وہ تریزوں والے کرتے بڑے شاندار پہنتے تھے, وہ پگڑی پہنتے تھے. اور وہ دور تھا چاندی والا روپیہ چلتا تھا. وہ دادا ابو تشریف لائے تو انہوں نے کہا یار عبد الرحمن میں نے صبح تیرے سے کام ہے. تو وہ 2-4 روپے بھی تھے. 2-4 روپے اس دور میں بڑی بڑی مالیت تھی. مجھے یہ دے کر گئے. اچانک ان کو پھر وہ کام پڑا تو وہ چلے گئے. چند روز کے بعد آئے تو پھر وہ لے گئے ان کو وزیر آباد جامعہ منانیہ میں. یہ جو وزیر آبادی ہاں جی حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کا جو ادارہ ہے جس میں آج کل ابراہیم محمدی صاحب خطیب ہیں, اس کو بولتے ہیں جامعہ منانیہ. حافظ صاحب کے نام پر ہے. حافظ صاحب تو بہت ہو چکے تھے لیکن ان کے جو تھے نا قائم مقام, وہ مولانا عمر دین ان کا نام تھا. وہ اپاہج تھے, یہ نیچے والا دار ان کا کام نہیں کرتا تھا. تو 3 اساتذہ سے اس ادارے میں. تو دادا ابو حضور نے جا کر کہا یہ میرا بیٹا ہے, یتیم ہے. تو ان کو پتا وہ تو خوشحال تھے لیکن اس کو پڑھانا ہے. تو والد صاحب فرماتے مجھے الف بھی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, یعنی میں اتنا جاہل تھا یا اتنا اکڑ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, الف بے تا بھی نہیں پڑھا تھا. بہرحال انہوں نے ایک حافظ عبد الکریم تھے, بہت اساتذہ میں تھے, حافظ تھے, اور وہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس بچے کو آپ قرآن ناظرہ پڑھائیں. والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں نے ناظرہ قرآن پڑھا تو دادا ابو کو بتایا لو جی تواڈے پتر نے ناظرہ پڑھ لیا. دادا ابو تشریف لائے, انہوں نے ہر استاد کو اس دور میں 10-10 روپے دیے. اللہ اکبر. جس دور میں 1 روپے کی بہت مالیت تھی, 10 دیے. اور 10 روپے کی بگوائی انہوں نے مٹھائیاں, 10 روپے کا وہ فروٹ دوسرا, اور 10 روپے کے پھل. یعنی یہ آپ اندازہ کریں تینوں شعبوں میں کہتے ہیں ہم 2-3 دن تک سارے کھاتے رہے. ہم سے وہ اس حد تک انہیں خوشی کا اظہار کیا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ دادا وہ فوت ہو گئے. پھر والد محترم رحمہ اللہ نے جامعہ منانیہ میں پڑھا. یہ دور تھا مولانا محمد سلفی رحمہ اللہ کا, لیکن یہ کچھ آگے تھے, یہ بہت پیچھے تھے. وہاں سے پڑھنے کے اس دورانیے میں ہمارے دادا ابو نے گاؤں میں مسجد بنوا دی تھی اپنے بیٹے کے لیے. اور وہ بھی بڑی عجیب بات ہے, میں سوچا کرتا تھا وہ گاؤں کے سینٹر میں نا چھوٹی ساری مسجد, اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی, لیکن اس کے سامنے سکھوں کے گردوارے تھے. اچھا جب یہ گاؤں کون سا تھا شیخ؟ حافظ آباد کے قریب ہے, جو کلیروی میں لکھتا ہوں نا, اس کا نام ہے کلیر والا نواں. صحیح, اسی کی نسبت سے اس کے یہ میں عرض کرتا ہوں. کوٹلی امیر سنگھ اصل اس کا نام ہے. صحیح, امیر سنگھ سکھ تھا, رقبے اس کے زیادہ تھے, ٹور ٹپا ہمارے خاندان کا زیادہ تھا. پاکستان بننے کے بعد پھر ہماری فیملی نے یہ کوشش کر کے اس کا نام رکھا کلیر والا نواں, کیونکہ ایک اور ادھر گاؤں ہے اس کا نام ہے کلیر والا پرانا. حافظ آباد شہر کے ارد گرد ایک نام پر 2 گاؤں ہیں. تو اس مناسبت سے نواں پرانا نے بنا دیا. میں نے ایک دن پوچھا والد صاحب سے بھی ادھر مسجد بنانے کی اتنی زمینیں دائیں بائیں سارے مطلب خاندان کے گاؤں کے ہر طرف زمینیں اپنی ہیں, تو یہ گاؤں ادھر نہ توسیع ہو سکتی نہ حسن لگ پائے. انتے جا رہے ہیں, کہنے لگے پتر مسئلہ یہ ہے کہ بکار ٹور ٹپا دنیاوی ہمارے خاندان کا تھا, تو انہوں نے سکھوں کے مقابلے میں گردواروں کے قریب مسجد بنوائی تھی تاکہ اذان کی آواز ان کے کانوں تک گردواروں تک جائے. اللہ اکبر. صحیح. یہ مسجد انہوں نے بنوا دی تھی. پھر والد صاحب فارغ ہونے کے بعد گاؤں آئے. 55 سال انہوں نے خدمت کی ہے, پڑھایا لکھا لوگوں کو, قرآن مجید سادہ درس خطبے جمعے, اپنا کاروبار اور اپنی دکان اور اپنا سلسلہ کرتے رہے. کسی سے کبھی کوئی پیسہ نہ لیا, بلکہ والدہ محترمہ فرمایا کرتی تھی اب رشتہ کیسے ہوا بھی سنو. ہمارے نانکا جو گاؤں ہے علاقہ ہے نا, وہ گجرا والے قریب ایک گاؤں ہے مرالی والا, معروف قصبہ ہے. یہ ہمارے نانکا جو ہے ننحال والا گاؤں ہے. ہمارے نانا زور بھی بہت ہی نیک و پارسا لوگ تھے. تو یہ فیملی چونکہ معروف تھی, انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یار اس فیملی کے ایک منڈا پڑھیا ہے,
تے چلو انہوں ویکھنے جا کے کس طرح دا منڈا ہے. یہ نانا حضور تشریف لائے گاؤں میں. والد صاحب میرا رشتہ کیسے ہوا؟ تو مسجد میں نماز پڑھی, نماز بھی میں نے پڑھائی. تو نانا حضور تشریف لائے تو وہ جو خدمت اس دور میں ہوتی کر جان لگے, کہنے لگے عبد الرحمان تینوں سے اپنا پتر بنا لیا. اچھا, وہ تو یہی اشارے میں دیتا ہے, ایسا دھی بنا لیے, ایسا پتر بنا لیا, تو رشتہ ہو گیا. اس طرح ہمارا وہ جو تعلق جو ہے فیملی کا وہ سلسلہ شروع ہوا. والدہ محترم فرمایا کرتی تھی 2-2 4-4 لوگ طالب علموں کو گھر رکھتے, کھانا گھر سے پکتا, ان کو پڑھاتے, وہ فارغ کرتے, نئے لوگ آ جاتے. اللہ. پھر ایک اور چیز ہم نے خود دیکھی ہے, چونکہ طبیب تھے نا, تو سائیکل پہ ساری عمر انہوں نے سائیکل چلانی. تو دائیں بائیں جتنے گاؤں ہیں وہاں کے جو خطیب امام کسی مسلک کے, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی مسلک کے ہیں, ان کو کہنا یار میرے پاس آیا کرو, کیونکہ وہ اپنے دور میں معروف شخصیت تھے. تو اثر رسوخ والے, جیسے اثر رسوخ والے بھی, باقی ان کی شخصیت کا روب داب دبا بھی. جب وہ آتے تو ان کو پتہ کیا کرتے, 3 سبق شروع کراتے, ایک قرآن کا, ایک حدیث کا, ایک طب کا. اچھا. اور ان کو اپنے مجرب نسخے بھی بتاتے. اور ان میں کچھ لوگ زندہ ہیں, کچھ فوت ہو, کہنے جی ہمارے تو وہ ہم تمہارے بزرگوں کا صدقہ ہے, انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی, ہم روٹی کما کے ہمارے خاندان پال رہے ہیں. میرے والد صاحب سے بڑے بھائی تھے, ان کا نام میاں اللہ بخش, کیونکہ ہماری فیملی میں میاں کہلواتی ہے جس طرح کا آپ کہلواتے ہیں. تو میاں اللہ بخش صاحب بہت مضبوط ترین طبیب تھے, لیکن دکان نہیں کرتے تھے. نسخے ان کو زبانی ازبر یاد تھے. صحیح. کسی مریض نے آنا ہے نا, تو وہ اپنی ذمہ داری کے ماحول میں, جس طرح اس وقت کاشتکاری ہوتی تھی ہلوں کی, ہاں جی, ہاں جی, بیل سے, اور لوگ لوگ ہے اچھا جی کنے ہلاں دی بھائی ہے, اچھا اچھا, ایک اصطلاح ہے. اچھا اچھا, 2 ہلاں دی بھائی ہے جی, 3 ہلاں دی بھائی, ان کے پاس 4 ہلاں دی بھائی تھی. یعنی کہ بہت بڑی کھیتی. اس طرح سمجھ لیں کہ 8 بیل ہیں. صحیح صحیح صحیح, گل سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا. وہ اس کے ساتھ وہ اپنی کھیتی میں ہوتے, کوئی مریض آتا تو ادھر ہی چلا جاتا. اچھا اچھا اچھا, ادھر ہی اس کو نسخہ لکھ دیتے, وہ پھر وہ ارینج کر کے تو بنا لیتا تھا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ اتنا ہی کام تھا. اس طرح لوگوں نے بتایا کہ ان کے نسخے لے کر ہم طبیب بنے ہیں اور ہم نے کمائی کی ہے. سارا سلسلہ چلتا رہا. اچھا جی, یہ سلسلہ چلتا رہا. اب ہم بھی دنیا میں آ گئے. کس سن میں شیخ آیا دنیا میں؟ میں پاکستان میرے سے 4 دن چھوٹا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. صحیح صحیح صحیح, سمجھ آ گئی. پاکستان جو ہے میرے سے 4 دن چھوٹا ہے, میں 4 دن بڑا ہوں. یعنی کہ 4 دن پہلے آپ پیدا ہوئے, پھر اور اس کا پاکستان بنوایا اور سارے کام ٹھیک ہو گئے. سلسلہ ایکسپینڈیچر شروع ہو گیا. اچھا, میں نے مڈل پاس کیا 1961 میں. صحیح. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول بھی نہیں تھا. اچھا. پرائمری پاس کرنے کے لیے ہم 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ جایا کرتے تھے پیدل. اور راستے میں 1-2 پانی کے نالے بھی تھے, وہ بھی کراس کر, سردیوں گرمیوں میں صاف پانی کے نالے. ہاں, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم جب قریب پہنچے اس وقت اسکول کی بیل شروع تھی, ٹلیاں جس کو بولتے ہیں اسکول کی. کیسے وہ لوگ ہمیں پڑھاتے تھے, کس طرح صبح اٹھاتے تھے, کھانا بھی کھلاتے. خیر, اب 5 وہ ادھر پرائمری پاس ہو گئی. اب مڈل کے لیے جانا حفظ آباد, ادھر مڈل نہیں ہے, مڈل اسکول بھی نہیں, پرائمری تک ہے. پھر حافظ آباد شہر میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس پڑھی. تو بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, تو چونکہ والد صاحب چونکہ یتیم تھے تو یہ یتیمی کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. کبھی ماں کو یاد کرنا, کبھی اپنے مشکلات دور کو. معاذ اللہ, اللہ معاف کر دے, بھائیوں کی زیادتیاں بھی اس میں شامل ہوا کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسے ہوا, میرے ساتھ تقسیم ٹھیک نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے یار زمین پوئیں پنڈا تے سارے وارث بننا, میرا وارث کون بنے گا؟ اچھا. ہم 3 بھائی, تینوں زندہ ہیں ماشاء اللہ. وہ آپ سے بڑے تھے کہ آپ؟ میں بتا دوں, ایک باجی اور ایک بھائی, 2 بہنیں, یہ میرے سے بڑے ہیں. ایک باجی اور ایک بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. بڑی باجی فوت ہو گئے ہیں, باقی 2 بہنیں اور 3 بھائی ہم زندہ ہیں. یہ بات کرنے کے بعد کہنے لگے یار پھر تو ہی میرا وارث بن جا. اور مجھے پتہ نہیں وارث کس کو بننا ہے, کیا بننا ہے. چلو ٹھیک ہے. اب صبح مجھے وہ لے گئے دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد, جو جلال پور روڈ پہ حافظ آباد مدرسہ ہے. یہ اس وقت اچھے مدارس میں شمار ہوتا تھا. اساتذہ ان میں سے ایک نام بھی عبد الرحمان تھا, تو انہوں نے کہہ دیا جی بچہ اس کو پڑھانے. خیر شامل ہو گئے.
اب شروع ہوا تو درس کو جو طالبات کا جو ہوتا ہے نا شیڈول وہ شروع ہو چکا. مجھے یہ تھوڑے لطیفے کی بات، جو میں پہلے دن گیا نا وہ سر صغیر پڑھ رہے تھے. زارا بھیا ضربن ضاربن اضرب لے تو ضرب لے اضرب، تو مارا گیا میں مارا گیا. میں بھی یار یہ کہہ رہے تھے دین پڑھانا ہے، یہ تو کٹائی شروع ہوئی، مارا ماری جاری. تو مار دے میں مار دوں، وہ مارا گیا میں مارا گیا، تم سارے مارے گئے ہم مارے گئے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا استادوں سے، استاد جی کی مسئلہ ہے؟ سارے نے تو سی ہاں مسئلہ اس لیے شروع ہوا، جن کو یاد انہوں نے کہا چلو تم سزا ملے گی، تو میں نے بھی شروع ہو گیا. میں کوئی بزرگوں پہ تو ہونا ہے تو آؤں دے سبق تو کٹائی تو شروع کر لیا. وہ خیر بات ختم ہو گئی، ہنسے ہو کہنے لگے نہیں پتر مارنا نہیں کسی نو تو نہ کسی سانو مارنا ہے، بس یہ سبق آپ رٹنا شروع کر دیں. الحمدللہ میاں صاحب میرے درس نظامی کے سارے دور میں ہر سال میری پہلی پوزیشن پورے ادارے میں یا دوسری بھی آتی رہی ہے. پہلے سال میری دوسری پوزیشن تھی. یہ مولانا زنباز بتایا نا شیخ الحدیث تھے مولانا یوسف نوری، اسے یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے اور بڑے ابیر آدمی تھے اور بہت فیاض تھے ماشاءاللہ. آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے جو غریب طلباء تھے سارے ادارے میں سب سے زیادہ عمدہ کپڑے ان کی طرف سے دکان میں کہا ہوتا ہے ان کو آپ نے جو سب سے عمدہ کپڑا ہے وہ دینا ہے. اللہ کپڑے کے تاجر تھے وہ؟ نہیں وہ ان کی مدد کے لیے تعاون کے لیے وہ دکاندار سے کسی اور دکاندار کہا ہوتا تھا میں نے بھیجنا ہے تو سب سے عمدہ کپڑا دینا ہے. اچھا ان کو پتہ چلا جی کہ لڑکا وہ جو ہے دوسرے نمبر پہ اولا کا، انہوں نے اندر بلا لیا مجھے کیونکہ مجھے انعام ملا. اس وقت فرسٹ آنے والے کو 15 روپے 1961 15 روپے اور 2-3 کتابیں ملی، مجھے 10 روپے اور یہ انعام ملا. تو ان کی شخصیت روح بڑا تھا، کراکلی ٹوپی، سفید کپڑے، ہر روز مایا لگے ہوئے، ہر روز نیا سوٹ. اللہ تشریف فرما تھے تو بڑا روب ان کا تھا. تو انہوں نے مجھے اپنا وہ شروع کر دیا، میرا بھی ٹیسٹ لیا انہوں نے، پھر انہوں نے مجھے انعام دیا، شاباش بھی دی، انعام 2-3 کتابیں انعام دی انہوں نے، غالباً تاظر مجھے یاد نہیں ہے. اس طرح سب آغاز ہوا الحمدللہ. تو جس سال میں فارغ ہوں اس سال میری پہلی پوزیشن تھی. بڑے بڑے جی علماء امتحان امتحان بھی لیتے رہے اس دورانیے میں. تو ظاہر ہے اب اسے ہم فارغ ہو گئے درس نظامی سے. اچھا شیخ یہ تو اس دور میں وفاق المدارس وغیرہ کوئی آ گیا تھا کہ ابھی سندھوں والا دور نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا یہ، یعنی کہ بندے کی پرخ علم سے ہوتی تھی. ہاں سر، اور یہ کوئی چکر نہیں تھا. اور لطف کی بات ایک اور مجھے سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میری ادارے میں سب سے اعلیٰ پوزیشن آئی، انعام ملا، پگڑیاں بنائی گئیں اور کلے والی پگڑی بڑی شاندار، اور انہوں نے تاکید کی یہ پگڑی اتارنی نہیں اور محفوظ رکھنی ہے گھر میں. تو انہیں بڑی بات آپ یاد رکھیں کہ زمانے کی بات. خیر بڑی خوشی گارا ہے. اب والدہ محترمہ اور والد صاحب باتیں کر رہے ہیں تو یہ کلیروی صاحب ادھر پڑے ہوئے کہ چارپائی ہوئے. والد صاحب کہہ رہے ہیں والدہ سے کچھ امید لگ گئی ہے شاید بچہ پڑھ جائے. اچھا فارغ ہو گیا، سند لے کے آیا، انعام لے کے آیا. تو میرے جناب غصہ چڑھے کہ اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ امید لگ گئی ہے کہ شاید کو پڑھ جائے گا. کوئی سمجھ نہ آئی کیا ہونا ہے. مجھے اس حوالے سے بات یاد ہے مجھے کہ جب ہم مدینہ سے فارغ ہوئے تو وہ اساتذہ کرام میں الوداع کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، رلا بھی رہے تھے. ساتھ فرما رہے تھے یا اولاد المسلمین انتم علی ابواب العلم، اب تم علم کے دروازوں تک پہنچے ہو اے مسلمانوں کی اولادو. وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ، اگر تم ارادہ رکھتے ہو ان تدخلوا فی بیوت العلم، علم کے گھر داخل ہونا چاہتے ہو، علیہم القراءۃ، پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، مذاکرہ کرنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا اور خوبصورت محنت کرنی پڑے گی. یہ ان کا سبق تھا. یعنی ادھر سے بھی فراغت کے بعد کہا، فراغت کے بعد نے کہا انتم علی ابواب العلم، ابھی علم کے دروازوں تک آئے ہو. اللہ اکبر. تو یہ اصل میں وہ قدردانی تھی علم کی، اور ویسے علم کے منار اور ستون تھے وہ لوگ جن کو ہم نے وہ دور دیکھا ہے. تو اس طرح آغاز. اچھا جی اب پھر میں نے درس سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا اور 1 مہینے میں تیاری کر کے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا ماشاءاللہ. چلیں پھر میں ایف اے کی تیاری شروع کر دی.
اس کے دورانیہ میں پھر میں نے فاضل عربی کا ہم دھیان دیا. فاضل عربی چونکہ ہمارے گجرانوالہ میں تعلیمی بورڈ نہیں تھا, فاضل عربی کا امتحان گورنمنٹ لیتی ہے, ایف اے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے سلسلہ. اور شاید آپ کو اس کا تعارف ہوگا, فاضل عربی میں 5 پرچوں میں 26 کتابیں ہیں. اچھا. چھٹے پرچے پہ کتاب کو نہیں, اس میں ایک مضمون ہوتا ہے, وہ اس کی وہ تعین کرتے ہیں کہ اتنے صفحے آپ نے لکھنے ہیں, موضوع وہ دیتے ہیں پیپر میں جو آ جائے. اس کے علاوہ ایک عبارت ہوتی ہے, عربی عبارت, اس عبارت کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ نے اس کی تلخیص اپنی بولی میں آپ نے کرنی, باقی اردو عربی اردو یہ ہوتی ہے اس کا. تو الحمدللہ میری لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن تھی. ماشاءاللہ. لاہور امتحان دینے کے لیے ہے؟ لاہور نہیں, سینٹر تو ادھر بنا تھا, بورڈ لاہور کا ہی تھا. لاہور بورڈ تھا, سینٹر ادھر بنا تھا. اس سے فارغ ہوئے. اب میری کاوش تھی اس میں, میرے ساتھ بڑی خوبصورت بات ہے, میں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ میں مدینہ یونیورسٹی جاؤں, یعنی دنیاوی جو ذرائع ہیں, سفارشیں. شیخ تب کرائٹیریا کیا ہوتا تھا؟ ابھی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ ایئر کی ہو, ساتھ حافظ قرآن ہو, تو اس وقت تھا, شرطیں تھیں لیکن اتنی کڑی شرطیں نہیں تھیں. صرف 25 سال عمر سے زائد نہ ہو, اچھا, تو اوپر بھی بول چل اس کو آتی ہو, باقی اصل معاملہ میں ایسا اللہ کا کرم ہو. بے شک ایسے بلا ہوا جس کو وہ نہ ہو تو پھر جتنے مرضی ٹکرے مارتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. سردار عبدالقیوم تک میں نے رسائی کی. میرے عزیز سے سیالکوٹ میں, وہ اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی, یہ وفاقی وزیر تھا. جی جی. تو وہ ہمارا عزیز اس کا سیکٹری تھا. اسلام آباد پہنچے, ان کے گھر ٹھہرے, ناشتہ ہم نے اکٹھا کیا اپنے ہاتھ سے. جتوئی صاحب نے میرا, وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہوتا ہے نا, مطلب ہے کہ وہ تزکیہ نہیں, تزکیہ نہیں, وظیفے کے طور پر نا. اچھا, اسکالرشپ گورنمنٹ کی طرف سے منظوری تقریباً اس نے دے دی. ہم بڑا خوش ہو کے گھر آ کے پتہ چلا صبح کے وہ تو سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, ادھر وفاق فارغ ہو گیا. پھر ٹھپ ہو گیا کام. پھر ایک دفعہ میں نے بڑی زبردست کوشش کی, وہ جماعت اسلامی کے مولانا خلیل احمدی صاحب رحمہ اللہ, یہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہوگی سیٹلمنٹ, یہ کرتے تھے, ترتیب دینا, تدوین کرنا, یہ ان کا کام تھا. بڑے فاضل آدمی تھے. تو ان کے ساتھ میرے ایک دوست تھے, شیخ برادری کے, گجرانوالہ شہر میں بہت امیر لوگ تھے, لیکن میرا ان کے ساتھ بہت دوستانہ تھا. ان کی سفارش کے لیے ہم خلیل احمدی تک پہنچے کہ آپ سفارش کریں اور اس بچے کو بھیج دیں. انہوں نے کہا جی اگر یہ رکن نہیں ہے, ہمارا موافق نہیں ہے, تو نہیں جا سکتا. انہوں نے مسترد کر دی. یہ ساری چیزیں سننے سمجھنے کے بعد میاں صاحب مجھے نا اپنے آپ پہ بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار جس نے کرنا ہے تیرا اس سے سارا رابطہ کوئی نہیں, تو جو کر نہیں سکتے ان کے ٹکرے مارتے پھرتے ہو. 2-3 سال پھر اپنے آپ پر ناراض رہا. اچھا, ہاں جی, کہ تجھے شرم آنی چاہیے کہ جس نے کرنا ہے اس سے رابطہ نہیں. الحمدللہ پھر اللہ کی توفیق سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ اللہ نے دین میں بات ڈالی. آپ کے سوالوں میں ہے آپ کیسے گئے ادھر, کیا ہوا. پھر میں اس وقت شاہ خالد مرحوم تھے. جی جی. شاہ خالد مرحوم کو میں نے اپنے ہاتھ سے سحری کے وقت خط لکھا, اور اس خط میں یہ تھا, بات کہاں سے شروع ہوئی کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں, آپ بادشاہ بن گئے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد میری باری آ جائے. اچھا, یعنی بڑے لطیفے میں اس میں کھل کے جو بات کر رہا تھا. پھر میں اس میں وہ ایک کتاب ہے مقامات حریری, عربی ادب کی کتاب ہے, اس کا مقدمے بڑے بڑے خوبصورت جملے آتے ہیں. میں نے اس کو لکھا ما کیلو کا فما, اصل میں جملے بظاہر ایک طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی الگ الگ ہیں. ما کیلو کا فما کیلو کا, پہلے کا مطلب ہے کیلولے کس طرح کے کرتے ہو اور مر کے قبر میں جواب کس طرح دینا ہے. اس طرح کی باتیں میں نے لکھی ہیں, جو آیا لکھتا گیا, جو آیا سمجھتا گیا. پھر میں نے اس میں یہ بھی وضاحت کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے مدینے آنے کے لیے اس دور میں, برابر اس سے کئی سال بعد کی بات ہے, جب میں مدینہ گیا ہوں 77 میں, میرا 3000 میں عمرہ ہوتا تھا بائی ایئر, اور 5000 میں ہوتا تھا حج. 5000 سے حج بائی ایئر. تو میں نے کہا جی میں نے وہ پیسے جمع کیے تھے, میرے چوری ہو گئے, اگر پیسے ہوتے میں آپ کو بھی نہ استدا کرتا. اب خواہش میری یہ ہے کہ میں مدینے پڑھوں, ذرائع میرے پاس کوئی نہیں, خط میں لکھ رہا ہوں اور پر امید ہوں کہ میرا خط آپ تک پہنچے گا. اب لطف کی بات یہ ہے کہ ایڈریس کیا لکھ رہا ہوں,
اس میں لکھا ہے ملک خالد بن عبدالعزیز، ملک خالد بن عبدالعزیز الریاض سعودیہ۔ جب میں ڈاکخانے گیا تو کہتے ہیں بھاجی ملک صاحب تھوڑے کی لگتے ہیں۔ اچھا ملک تو عربی میں بادشاہ کو بولتے ہیں، جی جی، وہ سمجھے میں محلے کا ملک صاحب ہوں۔ وہ بھائی اس میں نہ صندوق البرید ہے نہ کوئی ایڈریس ہے، وہ کس طرح تیرا اس ریاض میں خط پہنچے گا؟ اور میں نے کہا یار اس کی رجسٹری کرو، 3.5 روپے لگتے ہیں رجسٹری کرنے میں۔ اور میں 5 کا نوٹ دیتا، اس نے لکھ کے دے مور لگا کے نا وہ آگے مارے کاغذ، میں چوپ کر گیا۔ اگلے دن اب میں جو اب میرے جو رجسٹر تھا وہ سندیں اور اس قسم کے 2-4 جو میرے پاس کاغذ تھے، میں نے کہا چلو میں یہ حوالے کے طور پر بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہیں کل اللہ شدائی پھر آیا ہے، ڈاکخانے والے آپس میں یہ گفتگو کریں۔ پھر میں رجسٹری کروائی، آ گیا۔ میاں صاحب اللہ کا کرم ایسے ہوا کہ میری وہ جو داستان غم تھی اللہ نے منظور کر لی، خط چلا اور چلتے چلتے ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ملک خالد تک پہنچ گیا۔ اچھا، دلیل دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ملک خالد صاحب نے جو اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، شیخ عبد المحسن العباد، ابھی بھی زندہ ہاں ہیں، جی ماشاء زندہ ہیں لیکن ان کی بینائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے ہیں دکتور عبدالرزاق، اس وقت یہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک ہی بیٹا ہے، بیٹیاں کافی تھی ان کی۔ تو ان کو فرمان جاری کیا بادشاہ سلامت نے کہ اس بندے کو ہم نے منظور کر لیا داخلہ اس کا، تو اس کو جو ریکوائرمنٹ ہیں جو سلسلہ ہے اس کے متعلقات ہیں آپ اس کو ڈیل کریں۔ اب وہ عبد المحسن عباس صاحب وائس چانسلر کا خط میرے پاس آیا، لیٹر پیڈ تھا یونیورسٹی کا اور لفافہ بھی یونیورسٹی کا تھا۔ تو گجرانوالے شہر میں کرشن نگر محلہ ہے جامعہ رحمانیہ میں، اس زمانے میں وہاں جمعہ پڑھا رہا تھا۔ تو میرے وہ جہاں ایڈریس لکھا تھا ان کا نام بھی صحیح تھا، بابا جی صحیح، وہ دکاندار تھے۔ تو میں 2-3 دن کے فیصل آباد آیا ہوا تھا جامعہ سلفیہ کے دوست کو ملنے کے لیے، ایک وفات ہوئی تھی اس کو۔ 2-4 روز کے بعد میں آیا تو وہ بابا جی مجھے تلاش کر رہے تھے، صحیح صاحب، وہ کدھر پھر دیو جی تواڈے باہر دے ملکاں جو خط آیا تے تسی کتھے کتھے پھر دیو۔ میں کہا چلو جی لیاؤ پڑھ لینے پہلے۔ اتنے میں نے کھانا منگوایا تھا اپنے لیے، وہاں میرے وہ جو دوست ہیں ان کا ہوٹل تھا بڑا شاندار، گوشت روٹی میں نے منگوایا کھانے کے لیے۔ اتنے میں کھانا بھی آ گیا، بابا جی خط لے کے آ گئے۔ خط جب میں نے پڑھا میں نے یار خط تو خط لگتا ہے، جب میں نے کھولا تو وائس چانسلر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا ہوا یہ تھا، احمد ثنا سلام کلام کے بعد تلقینا کتابکم الذی المؤرخ کذا کذا المرفوع الی جلالۃ الملک ونفیدکم انہ یطلبکم بالتحاق الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ۔ حد ہوگی، کہنے لگے جی آپ کا خط ہمیں مل گیا ہے، فلاں تاریخ کو آپ نے لکھا تھا، فلاں تاریخ کو مل گیا ہے، ہم آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے اور آپ کے متعلقہ جو ٹکٹ جو پاسپورٹ جو سارا سلسلہ ہے قونصلیٹ لاہور میں آپ رابطہ قائم کریں تو آپ کے ساتھ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب میاں صاحب مجھے بھوک ختم ہو گئی، درویش نے میں نے کہا یار روٹی تو کھا، اب میں جس کو بتاؤں مانے کوئی نہ۔ اچھا، حتیٰ کہ میری اہلیہ محترمہ شادی شدہ، میرے 3 بچے تھے۔ اور والد صاحب تو حیات تھے؟ ہاں والد صاحب والد صاحب باحیات تھے۔ والد صاحب مدینہ یونیورسٹی فارغ ہو کر آیا ہوں تو دوسرے سال فوت ہوئے، اس وقت زندہ تھے، والدہ بھی وہ۔ اب میں جس کو بتاؤں کو مانے نا، بیوی کہتی ہے جو انہوں نے کوئی منڈا نہیں ملا پڑھانا سے، بابا جی ساتھ رہے انہیں پڑھانا، کیونکہ میرے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی پھر میری وہ جو میں وہاں پہنچا تو پیدا ہوئی، اسی کا بیٹا فوت ہوا ہے نا، نواسا میرا جو فوت ہوا ہے عید کے تیسرے روز 18.5 سال کا۔ گزارش یہ ہے کہ میرا پھر اللہ نے داخلہ کر دیا، تو داخلہ میرا انہوں نے کیا کلیہ شریعہ میں، کیونکہ میں لیٹ پہنچا، دوست ملا کوئی نہ، مجھے وہ ملے حافظ تھے محمد مدنی جیلوں والے، یہ تھے کلیہ دعویٰ اصول الدین میں، وہ یار بیلی تھی، وہ بھی کہنے لگے چل یار ادھر آ، اب پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے، وہ مختصر انٹرویو لیتے تھے، باقی کتابیں دیتے چلو جی پڑھو۔ اتنے میں پھر یہ سارے بزرگ بڑے ملے، قاری ادریس دوسرے تیسرے، کہنے لگے یار اسی سارے شادی شدہ تے سارے وڈیوں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا وظیفہ بھی بڑا رکھا ہے، 3 گنا زیادہ ہے نا، 1500 ریال بڑی موج تھی اس دور میں کلیت القرآن، کلیت القرآن میں، تو آؤ اس میں داخل ہوتے ہیں، ادھر بھی میرا داخلہ ہو گیا۔ اچھا،
پھر مجھے ملے وہ بڑے شیخ اپنا شیخ مسعود عالم اور عبد الحمید اظہر. وہ کہنے لگے یار تیرا داخلہ کلیہ شریعہ سب سے اچھا کالج کلیہ شریعہ ہے, تو کس سے پھر رہا ہے؟ اور میں کہا اللہ کا واسطہ جی سارے کالج میں پھر لینے. وہ کہنے لگے شدائی ایک آیا ادھر اب کتابیں بھی لے رہے ہیں, داخلے سارے کالجوں میں کرائے پڑھنا کہ نہیں, دونوں 2 بار اللہ کہہ رہے تھے فارغ. اب اس وقت یہ جو طلباء کے شؤون الطلاب کے انچارج تھے نا, وہ شیخ عبدالرحمٰن علی حذیفی تھے جو مسجد نبی کے امام ہے, وہ عمر سیدھا ہو گئے, یہ سب بالکل ینگ تھے. ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہوگی, پھر استاد بھی ہیں اولا اور ثانیہ میں وہ ہمارے استاد بھی ہیں, پھر دوستی بھی لگی, بڑا اچھا سلسلہ نظام بھی شروع ہو گیا. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہمارا وہ جاری ہوا. وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ بھی بڑا عجیب لطیفہ ہے, جب فارغ ہوئے تو یہ اس سال کی بات ہے جس حرم میں گڑبڑ ہوئی تھی. جی مسعود عالم صاحب بھی ادھر ہی تھے. جی ماشاءاللہ. ادھر سے پھر وہ ادھر گئے تو ادھر سے پھر گھر آ گئے. وہ 8 10 11 بندے جو تھے بڑے بڑے, جیسے قاری نعیم نعیم تھے, عبد الحمید اظہر تھے, نہیں وہ یہ بچ گئے تھے. ہاں بچ گئے تھے لیکن ہے تو ادھر ہی تھے, ادھر پڑھنے تھے, لیکن وہ جیل سے وہ اس کے جامعہ سے فارغ ہونے سے بچ گئے تھے. نعیم نعیم صاحب رگڑے میں آ گئے تھے. اس کے پکڑے گئے تھے, جیل میں رہے کتنا زمانہ, 3-4 مہینے, اس کے بعد فارغ کر دی. گزارش یہ ہے کہ یہ وہ سال تھا کہ جس سال میں یونیورسٹی میں فوج بیٹھی تھی, بڑی سختی تھی. تو اس سال پھر ہم جو فارغ ہوئے تو میں نے بھی درخواست دی ہوئی تھی کہ وہاں ملازمت اگر مل جاتی ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بڑی بات تھوڑی سی یاد رکھنے والی ہے کہ میں نے والد محترم کو چٹھی لکھی سعودیہ سے. وہ چٹھی کا ہی دور تھا اس وقت. تو میں نے اس میں لکھا کہ ابو حضور آپ رہنمائی فرمائیں, اگر ہم پاکستان آئیں تو ہمیں ملے گا 1000 ریال تنہا جو ملے گی. اگر ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ادھر 1800 ریال ملے گا, رہائش ملے گی, گاڑی ملے گی, سارا کچھ ملے گا. تو آپ رہنمائی فرمائیں کیا کرنا چاہیے. وہ تحریر ان کی بڑی مختصر ہوتی تھی لیکن اس کے اندر پوائنٹس بڑے ہوتے تھے, شکست آتے سے لکھا جاتا ہے نا, اس طرح وہ لکھتے تھے. انہوں نے خیر سلام کلام کے بعد چٹھی آئی مجھے, کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے والدین کے حقوق پڑھے, سوالیہ نشان. بیوی بچوں کے متعلقہ جو قرآن حدیث کے اندر مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں, سوالیہ نشان. جس قوم نے آپ نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے ان کے حالات و واقعات سے واقف ہے, سوالیہ نشان. تو مولوی صاحب سن تنہا مانا سناؤ تے کہران کے مرو تے ذمہ داریاں سنبھالو. اچھا خیر میری بھی باری آ گئی انٹرویو کی. انٹرویو اس مقصد کے لیے جو سروس ملی مبوسین کے لیے, مبوس ہونے کے لیے انٹرویو ہوتا تھا. تو ریاض سے ٹیم آتی تھی باقاعدہ. میری باری آئی, بڑا لیٹ ہو گیا, کھانا بھی میس سے ختم ہو گیا, شدت کی گرمی اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, اور باری آ گئی اللہ تو لو جی اب شروع ہو گیا. اب میں جو ہی بیٹھا ہوں جا کے تو وہ جو بڑے شیخ تھے انہوں نے سوال کیا مسمو یا شیخ. تو میرے نام کے ساتھ قاری لکھا جاتا ہے, وہ اس طرح سے ملے جس طرح نام کا اسم کا حصہ ہے. میں نے جب کہا نا جی قاری محمد سعید, وہ کہتے ہیں فوراً ما یقال قاری فی الپاکستان الا لحافظ القرآن اذا انت حافظ ان کنت حافظ اقرا من سورت بنی اسرائیل. اچھا, یعنی انہوں نے اللہ طول وہاں انٹرویو شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے قاری پاکستان میں حافظ قرآن کو کہتے ہیں, اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو سورۃ بنی اسرائیل پڑھو. اب میں نے شروع کیا تو پھر انہوں نے بڑے سخت لفظ سے کہا جی اب ہم سے یہ پوچھنے والے ہیں, فقہ کا سوال کرنے والے ہیں, انتبہ یا شیخ خبردار ہو جائے, یہ پوچھنا. سوال ہوتے رہے. پھر وہ توحید کے بارے میں پوچھا گیا, کتنی کتابیں پڑھی ہیں, کون سی کتاب اچھی بہتر سمجھتے ہیں. پھر علماء کے بارے میں پوچھا گیا, پاکستان کے شہر میں رہتے ہو, مولانا اسمی سلفی کے بارے میں پوچھا گیا, اسماعیل حافظ اسماعیل جو زبی تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا, جماعت اسلامی کے بارے میں پوچھا گیا. آخر میں انہوں نے پوچھا, ہر ایک سے یہ سوال مشترکہ تھا جو ہر ایک سے کرتے تھے, الی ای بلد ترید, تم کس ملک میں جانا چاہتے, اگر آپ کو سروس مل جائے الی ای بلد ترید, کس ملک میں جانا چاہتے. تو میں نے جواب میں کہا تھا ما اريد الا الپاکستان فقط, میں صرف پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے قلم رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس طرح کر کے میری طرف دیکھ کے لماذا, کیوں آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں. اس کے پھر میاں سے میں نے 2 جواب دیے. میں نے کہا ایک تو میرے والد محترم کا فرمان ہے
کہ اپنے وطن ہو، اپنے گھر ہو، اپنے حقوق اور ذمہ داریاں آپ کے اپنے فرائض سنبھالو، جو ذمہ داریاں آپ کی وہ نبھاؤ۔ دوسرا میں نے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہونے چاہیے ہر قوم میں سے جو لوگ پڑھیں لکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو واپس اپنی قوم میں آپ اپنی قوم میں ہیں ان کو سنائیں۔ میاں صاحب اس جملے نے اس بندے کو اتنا متاثر کیا، وہ اٹھ کے اس دور میں خود انہوں نے ٹائپ کیا میرا، وہاں سے مجھے کچھ امید لگی شاید میرا کام بن جائے۔ اشاروں تو بدی صحیح تھا، رزلٹ آنا تھا 10-12 دن کے بعد، ریاض سے رزلٹ آنا تھا۔ حسن اتفاق ہے کہ ہم سارے دوستوں کی کتابیں نا کارگو میں جمع کروانے گئے ہوئے تھے، میرا کمرہ بھرا، میرے دوست بڑے تھے، انڈونیشیا کی، نائجیریا کی، فلانے کی، میں نے ڈبل ڈور ٹیبل رکھی ہوئی تھی فریج، کوئی تالا اس پر دی نہیں، اور میں نے اعلان کیا ہوا تھا میرے کمرے میں جو آئے جو اس کو ملے وہ کھا جائے، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے۔ خیر وہ ساری جمع ہوئی تو مبروک، میرے ذہن بھی نہیں تھا کہ رزلٹ آنا ہے۔ اچھا ان کو پہلے پتہ چل گیا؟ نہیں وہ لگا ہوا تھا نا، رزلٹ آیا ہوا تھا، وہ ہاں وہ لسٹ لگی ہوئی تھی، تو ہمیں نہیں معلوم، ہم گئے تھے شہر سے باہر، خیر آئے مبروک، وہ انڈونیشیا والے وہ جفیاں لگا رہے ہیں، او میں نے ہے کہ ہوا کیا ہے، ماذا حدث، کہنے شاندان لا تعرف، اور میں لا عارف شیئن، مجھے کک نہیں پتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اب میں جیسا اندازہ فرمایا اس دور میں پوری یونیورسٹی کے کالجوں میں صرف 27 لوگوں کی سلیکشن ہوئی، اور پاکستان کے صرف 3 لوگ تھے، اور 3 میں سے ایک میں تھا، باقی دونوں فوت ہو گئے۔ وہ بھی ایک اسماعیل زیب، وہ بھی ہماری برادری کے تھے، ان کا نام تھا سعید ضیاء سعید کے، کیا وہ فیصل آباد کے تھے، فوت ہو گئے۔ ایک عبدالغفور نامی وہ دیوبند مسلک کے تھے، وہ کسی اور علاقے کے، بھائی یہ 3 لوگ، باقی سارے بڑے بڑے جتنے سب فارغ ہو گئے۔ اس طرح یہ ہمارا سلسلہ وہ سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ شیخ آپ کا جو ادھر رفاقت رہی ہے قاری ادریس اعظم صاحب سے، پھر باقی جو ابھی اس وقت کے کبار مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ دوستانہ ماحول کس قسم کا تعلق ادھر رہا آپ کا؟ بہت پیار، دوست، ساتھی، اب بھی اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، اب جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے یار یہ کتنے کلوز ہیں، صحیح، چیزیں بھائی ہیں، کتنے چیزیں، بڑے بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ اس طرح ایسا خوبصورت وقت گزرا۔ تو شیخ ابھی آپ عمرے پہ جائیں اگر تو شیخ حذیفی حافظہ اللہ سے یا عبد المحسن آباد صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ؟ نہیں ہوتی رہتی ہے، وہ تو کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے لوگ ہو گئے نا جی، مطلب عمر سیدہ بھی ہیں، وہ کس طرح پہچان میں آئیں گے، سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں، مسائل ہیں، وہ قریب جانے نہیں کوئی نہیں دیتا۔ تو شیخ یہ جو آپ کے پاکستان میں، جس طرح میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی پوچھا تھا، پاکستان میں آپ کے کون سے جو اساتذہ رہے جو آپ کے فیورٹ تھے؟ میں نے بتایا نا جی، وہ شیخ وہ جو تھے شیخ الحدیث محمد یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مشتاق ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح وہ حافظ آباد شہر کے تھے ایک مولانا محمد ابراہیم، ان کے صاحبزادے تھے قاری محمد اسماعیل، قاری محمد اسماعیل اسد لکھتے تھے، وہ ان کا ایک بازو قدرتی پیدائشی طور پہ وہ ناقص الخلقت تھے، وہ بھی میرے استاد سے میں پڑھا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے میں متاثر ہوا۔ پھر جو خاص طور پہ کلکتوی صاحب تھے، جب یہاں سے شفٹ ہوئے کراچی واپس آنے کے لیے، تو ہم نے ان سے پوچھا شیخ ہمیں کو نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا بیٹا یاد رکھو، قرآن میں مہارت پیدا کرنا، حدیث میں تعویل نہ کرنا، اور خودداری قائم رکھنا۔ صحیح۔ تو اسے ظاہر ہے ان لوگوں سے، پھر ان کے جو کردار سے ہم جو متاثر ہوئے ہیں وہ یہ ہے، جب انہوں نے گاؤں جانا ہوتا نا تو بولتے شاگردوں سے بھائی گاؤں جانا ہے کہ کسی یکے والے کو بولو، اردو ان کی کلکتوی بولی تھی، بھائی یکے والے سے بولو ہم نے گاؤں جانا ہے۔ اس وقت گاؤں کا اسپیشلی جو کرایہ تھا 3 روپے تھا، تو شیخ صاحب 5 روپے دیتے تھے۔ صحیح۔ یکے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی، آپس لڑتے تھے، آج میں نے جانا ہے، اب میں نے جانا ہے، یعنی فیاض بھی بہت تھے۔ 4 آنے چوانی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہوتی تھی فیس، اس کو مثلا بیگ اٹھا کے گاڑی میں رکھنا ہے تو شاید روپیہ دے دیتے تھے، جس کو کلی کہتے ہیں، کلی، ہاں کلی کو روپیہ دینا۔ یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، بولتے فیاضی، خودداری اور قرآن کے ساتھ لگن، حدیث کا احترام، یہ چیزیں میں ان چیزوں سے متاثر ہوں۔ اچھا شیخ آپ کا ذاتی کیا نظریہ ہے کہ زہد اگر بندے میں ہو تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دعوت و تبلیغ میں، یا پھر فیاضی ہو تو کون سا عنصر زیادہ غالب؟ گزارش پتہ کہ یہ ایک دوسرے سے چیز ملی جلی ہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت عثمان کتنے فیاض تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ
حیدر کرار تھے، دونوں نبی پاک کے داماد ہیں، لیکن شان رسالت یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جناب عثمان کیا فیاضی پیش کر رہے ہیں، 900 اونٹ دیے ہیں، 100 گھوڑا دیا ہے، 1000 دینار دیا ہے. اور دینار کا تعارف میں پبلک سے اس طرح کیا کرتا ہوں جو کہ ظاہر شعبہ ہے ہمارا تعلیم و تدریس کا. صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. اللہ 1000 دینار دیے، آپ اس کو اس طرح نہ چھلکا رہے ہیں تو 7 ضمانت جنت کی دے رہے ہیں. تو گزارا یہ ہے کہ فیاضی اپنی جگہ پر ہے، اور جو تقوی اور زہد ہے وہ یہ ہے کہ قبر پہ جا کے پرانی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، رو کے نڈال ہو رہے ہیں. حالانکہ 1400 امت کی کریم بندوں کو بیت رضوان کا سرٹیفکیٹ عثمان کی وجہ سے ملا ہے. مسجد کی توسیع کا مسئلہ ہے تو آپ نے ضمانت دی ہے. کنواں خرید کے بیر عثمان کے نام پر آج بھی اس کا رجسٹرڈ نام ہے، اور ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا جناب عثمان کے نام پر ہوٹل بنا ہوا ہے جو اس کی فیاضی چل رہی ہے. تو یہ دونوں کہاں وکھاں جی. تو اس طرح یہ کام دونوں ہی ہیں، جیسے نا ایمان ہو تو عمل نہ ہو، عمل ہو تو ایمان نہ ہو. اسی طرح اگر ایمان بھی ہے عبادت بھی ہے تو اخلاق نہیں ہے، اخلاق اچھا معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز کو ہم ترجیح دیں تو دوسرا وہ کام اس کا یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، مخالف نہیں ہے. دونوں ایٹ اے ٹائم ایک بندے کے اندر ہی خصوصیات پائی جا سکتی. تو زہد کی آپ کے نزدیک کیا تعریف؟ اس کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود ایک خاص محدود احاطے میں اپنے آپ کو رکھے، جس میں ایک تو اس کے اندر ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ ہے نا، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. صحیح. تبذیر تو ایسی شے ہے کہ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین. میں اس کی ایک مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ہمارے کزن تھے، بہت ہو گئے، میرے تایا جی کے بیٹے تھے، لیکن وہ بڑا کلبل رہے، پاسداری بھی رکھی ہوئی تھی، پیری فقیری کی لائن میں بھی تھے، اور کبھی نماز پڑھنی کبھی نہ پڑھنی. تو وہ بیٹے کی بارات لے کر گئے. اچھا. تو ظاہر ہے انہوں نے گانا باجا وہ ٹول ٹمکا نہ کیا. تو بیویوں نے کہا تم برات بھی لے ہو اور تم نے اس میں نہ باجا نہ گانا نہ ٹول نہ کوئی شے نہیں. تو وہ آدھے نے باجے نہ بجائی تو بحال نہیں ہوتے. صحیح. مگر یہ تبذیر ہے، چراغاں کرنا، شور مچانا، یہ سارا تبذیر کا تعلق ہے. اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں نا. بے شک. تو اسراف کا معنی یہ ہے کہ آپ نے وضو بھی کرنا ہے، تو آپ نے مثال دی ہے کہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کے وضو کریں گے تو اس کا 3 بار سے زائد نہیں دھونا. اور لوگ لگے ہوتے ہیں مارو مار لگے 8-10 دھوتے جا رہے ہیں اور مارو مار لگے ہوئے ہیں. اس طرح کپڑا پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا آپ نے کھانا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو محدود نقطہ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ان نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اسی کا نام زہد ہے. شیخ جب آپ پاکستان میں آئے تو کون سا سن تھا جب مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہو گئے؟ 1980. تو ادھر سے آپ نے پھر تدریس کا آغاز کیا یا دعوت و تبلیغ کا، مطلب کون سا میدان؟ میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے جو ہمارے ایک دوست تھے شیخ ظفر اللہ صاحب، پروفیسر ظفر اللہ صاحب، جامعہ جو کراچی والی جامعہ بکر والے، جس دور میں ماشاءاللہ ہمیں وہ یہ سارا سلسلہ کامیابی ہو گئی اور سروس مل گئی، اس دور میں وہ موسم حج میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے شیخ ابن باز سے باقاعدہ درخواست کر کے کچھ شیوخ کی منظوریاں لی تھی. کچھ تو اس ادارے کی طرف سے ہو گئیں، کچھ یونیورسٹی کی طرف سے. یونیورسٹی نے اپلائی کیا تھا، مطلب ان کو لوگوں کو بھیجا تھا کہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا یہ ہماری طرف سے. وہ 1 سال 2 سال چلے پھر وہ ختم ہو گیا تھا معاملہ. تو ہم نے تدریس کا آغاز کیا تھا سب سے پہلے کراچی جامع ابوبکر سے. صحیح. اس کے بعد وہ ہمارے شیخ جو تھے ان کو کسی مغالطے کی بنیاد پہ ہمارے خلاف یہ مسئلہ آ گیا کہ انہوں نے ہمارے پاس وہ لیٹر جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لیٹر جمع نہیں کروایا، گویا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے. تو انہوں نے اس بنیاد، حالانکہ کوئی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی، ہمیں یہ بتا کہ ہمیں پاس ہو گئے ہیں، انہوں نے بھیج دیا تھا، انہیں پڑھانا ہے، اللہ خیر سے. تو بہرحال انہوں نے میرا جو ہے وہ یہ ایکشن یہ لیا کہ میرا تبادلہ انہوں نے جامع بکر سے ہٹا کر اکوڑا خٹک میں کر دیا. صحیح. پشاور کے پاس، پشاور مولانا سمیع الحق صاحب کے ان کی جامعہ میں، ان کی جامعہ میں کوڑا خٹک اس کا نام. جی میں نے دیکھا ہوا. اچھا، ان کے والد صاحب مولانا عبدالحق وہ زندہ تھے اس وقت. تو اس دور میں پھر میں وہاں پڑھاتا رہا دیوبندی کو مدرسے. ہاں، انہوں نے مجھے چالو کرنے کے لیے یا دوڑانے کے لیے سمجھ لیں، انہوں نے مجھے دورہ حدیث کبرا، سب سے بڑا جو ان کا سبق ہوتا ہے نا وہ دورہ حدیث ہوتا ہے، اور اس میں افغانی پڑھتے ہیں بڑی بڑی عمروں کے. ان کا یہ نو عمر ہے، یہ افغانی ہے، میچور لوگ ہیں، یہ دوڑ جائے گا. لیکن میں فکری طور پر چونکہ جامع بکر میں میڈیا عربی میں پڑھا رہے تھے، تازہ پڑھ کر بھی آئے تھے،
کچھ ذہن بھی اس وقت لگا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر وہ بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے اب کیا کریں, اب یہ مصیبت ہم نے ڈال لی ہے. پھر انہوں نے وہاں سے میری درخواست بڑے سے دروائی کہ مجھے پشتو نہیں آتی, لہٰذا میرا تبادلہ کسی اور جگہ کر دیا جائے. تو ان کو جب یہ درخواست کی, کہنے لگے بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم بس پشتو پڑھاتے ہیں. میرا تو تبادلہ ہو گیا لیکن ان کی سیٹ کینسل ہو گئی. اچھا. پھر میرا تبادلہ انہوں نے کر دیا مظفر آباد. اچھا. جامعہ انوار الاسلام ہے دیوبند مسلک کا, تو وہاں وہ یہ جو ہے نا فاضل عربی, اس کا وہ وہاں پڑھاتے تھے. تو میں 2 سال وہاں پڑھایا ہے. عربی ادب کی ساری کتابیں ابراد تک وہ جتنے ہیں سارے سلسلے, مقامات حریری کیا, متنبی کیا, یہ سارے اسباق جتنے اس کا سلیبس ہے نا فاضل عربی کا سارا, اور حدیث کی کتاب ابو داؤد میں 2 سال میں نے ادھر پڑھایا. پھر میرے ایک ذاتی تعلق تھے, ایک چودھری صاحب تھے, وہ بھی آپ کی برادری کے لوگ تھے, چودھری محمد رفیق صاحب ان کا نام تھا, سیال کوٹ کے تھے, ایجوکیشن میں آفیسر تھے. تو وہ میرے ساتھ بڑا ان کا تعلق تھا. میرے ایک اور ایک کزن تھے, وہ بھی پاپڈا میں بڑے افسر تھے. یہ ہماری ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی. تو یہ جو تھے نا چودھری رفیق صاحب, یہ جو آزاد میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے نا عبدالعزیز سلیریہ, یہ ان کے بڑے دوست تھے. انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا, یار کدھر تم ان مدرسوں میں پھرتے ہو, کیا مسئلہ تیرا کیا ہے؟ میں نے بتایا حضرت صاحب یہ چودھری صاحب یہ مسئلہ ہے, میں مبوس ہوں, تو اس طرح کر کے اگر ہو تو میں. انہوں نے سلیری صاحب سے بات کی. سلیری کہنے میرے پاس 2 سیٹیں منظور ہیں. ہماری مجلس ہوئی, انہوں نے منظوری دے دی کہ ان کو یونیورسٹی میں لانا ہے. اچھا. اب وہ سارا سلسلہ ٹھیک ہو گیا. تو سلیری صاحب نے فرمانی جاری کر دیا رجسٹرار کو بلا کے کہ ان کو میں بھیج رہا ہوں اس میں میرپور شہر میں. میرپور شہر کے اندر چونکہ آزاد یونیورسٹی کے شعبے ڈیوائڈ تھے. ادھر ایک تو تھا شعبہ اسلامیات کا, ایک تھا میرا خیال خواتین میں اکنامکس کا. اس طرح کر کے انہوں نے سارا سلسلہ کیا ہوا تھا. تو ایم اے کی کلاسیں ادھر ہوتی تھی. میری ڈیوٹی ادھر لگ گئی. میں ادھر آ گیا. یونیورسٹی نے ایک کنال کی کوٹھی ہمیں دی, ایک بندہ دیا, سلسلہ شروع ہو گیا. فیملی ادھر ہی لے گئے 1 سال کے بعد, کیونکہ میں 2 ماہ کے بعد والد صاحب فوت ہو گئے تھے نا. 1982 میں میری تقرری, 82 سے 92 تک میں میرپور یونیورسٹی میں پڑھایا, پلس ادھر کی جامع مسجد میں خطیب رہا. تو ظاہر ہے پھر وہ سلسلہ چل, پھر والد صاحب پھر فیملی میں سارا ادھر لے گیا. اس دور میں یہ قانون ان کا یہ تھا کہ 10 سال کے بعد تبادلہ کر دیتے تھے. 10 سال گزرے, پھر میرا تبادلہ ہو گیا. پھر علامۃ پھر شہر گجرانوالہ آ گئے. پھر جامعہ اسلامیہ میں 7-8 سال پڑھایا. پھر میرا تبادلہ فیصل آباد میں ہو گیا 1 سال کے لیے. پھر میں نے وہاں سے تبادلہ کرا کے پھر جامعہ مسجد مکرم میں 10-12 سال پڑھایا. پھر میر صاحب نے میرا تبادلہ جامعہ وہ جو بخاری ہے بوترے, وہاں انہوں نے کروا لیا. پھر وہ عثمان ابراہیم صاحب چونکہ ان کا ادارہ اسلامیہ, انہوں نے ان سے کہا یہ ہمارا بندہ تم لے گئے ہو. پھر انہوں نے میرا ادھر کروا لیا. یہ ان چکروں میں ملازمت میں پڑھاتے پڑھتے جو گجرانوالہ کا تعلق بھی رکھنے گئے, یہ آغاز ہوا اور اس طرح اختتام ہوا. ترجمہ کلاس جو ہے کیونکہ کنٹ کی جامع مسجد سرفراز میں نے 7-8 خطابت بھی کی ہے. اچھا شیخ, جامعہ اسلامیہ میں بھی آپ کی کلاس ہو رہی ہے. ہم جب ادھر کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں مغرب کے بعد ماشاءاللہ کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے, نوجوان بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اور بڑا ایک منظر ہوتا ہے. اچھا, تو یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا اور اس کا سوچ اور کیسے ذہن میں؟ میرے ذہن پہ ایک بات آئی تھی, میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اس کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے خطاب امت کے نام کیا ہے, ترکت فی امرین, میں جا رہا ہوں تو میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. تو میں نے اس میں یہ سوچنا شروع کیا کہ اس میں ہمیں مہارت حاصل کرنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو مطالعہ کرنا پڑے گا, تفسیر کی کتابوں کا, اس میں فقہی مسائل بھی آئیں گے, لوگوں کے سوال بھی آئیں گے, کراس کویسچن بھی ہوں گے. تو یہ آسان کام ہے تاکہ پبلک کے اندر رہ کر اللہ کی مقدس کتاب پڑھائی جائے. دوسرا, ہم حدیثیں بار بار سنتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. چنانچہ یہ ہم نے آغاز کیا اور وہ آج تک ماشاءاللہ چل رہا ہے. آپ نے جس طرح سنا ہے کہ 4 بار قرآن میں مکمل ہوا ہے جامعہ اسلامیہ ماڈل ٹاؤن میں, جامعہ اسلامیہ سلفیہ میں. تو 5ویں بار ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. میرے گھر کے سامنے مسجد ہے جامعہ توحید اہل, اس میں فجر کے بعد ہوتا ہے, سما ہوتا ہے, وہ بھی لائیو چلتا ہے, یہ بھی لائیو چلتا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جالیات والے لڑکے جو وہاں ان کی تقریر ہیں وہ بھی سنتے ہیں. کبھی مجھے آسٹریلیا سے خط آتا ہے, فون آتا ہے, کبھی کینیڈا سے آتا ہے.
کبھی کسی ملک سے آتا ہے کہ کبھی اچھا جی آج درس نہیں وہاں چھٹی کی آپ نے, وہ کئی دفعہ وہ نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوال کر دیتے, مزہ نہیں. اچھا پھر کئی دفعہ آیا کویت سے فلاں جگہ سے, تاریخ ہی بتایا کرو. اگر ہم مس کر جائیں یا آپ کے مس کریں تو ہمیں پتہ چل جائے یہ فلاں تاریخ کا درس ہے. اب مجھے وہ بھی بتاتا ہوں کہ آج مئی کی یا جون کی یا جولائی کی آج یہ تاریخ ہے, مثلا آج 4 تاریخ ہے. اس میں ہم نے 2-3 سال سے نا جمعرات کی چھٹی کی ہے, جمعرات جمعہ. پہلے صرف جمعہ چھٹی ہوتی تھی, اس لیے کہ باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کسی غمی خوشی میں. تو اب اس میں وہ بتانا پڑتا ہے کہ آج 3 جولائی ہے تو فلاں تاریخ ہے, وہ فلاں اس طرح کر کے سلسلہ جاری. تو شیخ یہ جو لائیو والا آپ کا جو ایک سیٹ اپ ہے, تو یہ علماء بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے, اور کئی مسائل ہیں ان کے. نہیں, اس حوالے سے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ سچی سوچ ہے, وہ تو کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کو کچھ نصیحت فرمائیں کہ قطعی طور پر یہ بات نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں, میرے پاس ایک سیٹ اپ ہے, بہت اچھا بچہ ہے, علی احمد اس کا نام ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. میرے الحمدللہ مجلس میں بڑے بڑے خوبصورت نوجوان یونیورسٹی کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. جب ان کے پیار کر دیں, جو میں یونیورسٹی میں 10 سال پڑھایا ہے, مجھے پتہ ہے نوجوانوں کی سوچ کیا ہوتی ہے. تو اب وہ اس کو اتنا آگے لے جا رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ انڈین لوگ جو ہیں نا, انڈین, وہ 46% لوگ ہیں جو آپ کو درس سنتے ہیں. اللہ اکبر, پاکستانیوں سے زیادہ تقریباً. مطلب وہ ایسا ہوگا نا کہ کچھ سعودیہ سے سنتے ہوں گے, صرف انڈین. ہاں, تو یہ تعداد پاکستان سے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ پاکستان صرف انڈین اس میں آتا ہے. بالکل بالکل پاکستان. اچھا اس میں ایج کا بھی بتاتا ہے. بالکل جی. اور وہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر نوعمر لوگ بیویاں بندے ہیں جو آپ کا درس سنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا میسج ہے, اس کا آپ اندازہ کریں جی کسی بزرگ کا درس دلوانا ہو, کھانا بھی کھلاؤ, صبر خرچ بھی دو اور اس کی خدمت بھی کرو, تو یہ ماشاءاللہ صبح و شام الحمدللہ یہ بہت اچھا میسج ہے. میں علماء کو بھی درخواست کروں گا کہ بلکہ مجھے کتنے بڑے علماء نے فرمایا ہے حکماً کہ ہر مسجد میں قرآن مجید کا ترجمہ کلاس درس ہونا چاہیے. جو ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں, فجر کا درس آپ دیا کرتے تھے. مولانا اسل مرحوم ہوں, مولانا میر سیال کوٹی ہوں, مولانا ثناء العمر سری رحمۃ اللہ علیہ, پلس میرے والد محترم. میرے والد محترم جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے وہ فجر کا درس دیتے ہیں. تو پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ ان علماء کا یہ کردار رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ یہ تاکہ لوگوں کو تعلیم تدریس کا تعلیم کا سارا سلسلہ وہ جاری رہے. شیخ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے, جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی سب سے پہلے دروس ریکارڈ کیے, پھر اس کے بعد ان کو کتابی شکل دی گئی. تو کیا آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ؟ میں عرض کرتا ہوں, اصل میں وہ ایک الگ شعبہ ہے, اس کو تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں. میں الحمدللہ میری 2 تفسیریں اگر آپ چھپانا چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ اپنے سے چھپا سکتے ہیں. وہ کمپوز ہو گئی ہیں, کمپوز بھی ہو گئی ہیں. سورہ بقرہ اور آل عمران آخری مراحل میں ہیں, میں آخری فائنل میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ ہم نے اسی تناظر میں اس کو لکھا ہے جس میں پوری گرامر ہے اور کئی تفسیروں کا ماں حاصل ہے, لمبا بھی نہیں اور پڑھنے کے مزہ بھی آتا ہے, اور علمی طور پر تعلیم و تدریس کے شعبے میں بڑی معاملہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ کچھ کیا میں نے. شیخ یہ جامعہ اسلامیہ جو مسجد مکرم گجرانوالے والے, اس کی تاریخ کیا ہے, یہ کب بنی, اور حکیم محمود صاحب ہے جو اسد محمود سلفی صاحب کے والد صاحب, ان سے آپ کی رفاقت کوئی رہی ہے یا کچھ؟ بے شمار اچھے تعلق ہیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں میں نے جس طرح گزارش پہلے کی تھی, جامع مسجد صدیقیہ لذیذ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے سلیمان سویٹ کے جوار میں, یہ 1968 کے بعد ایک سال جو آتا ہے اس کو بولتے ہیں 69. ہاں جی 69 میں میں یہاں آیا ہوں. ہمارے شہر میں اس وقت قاری محمد اسلم تھے رحمۃ اللہ علیہ, یہ قراء میں تھے قاریوں کے, جس طرح آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ادریس صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. اچھا ادریس صاحب یعنی بڑے قراء میں تھے. ان سے میں نے تجوید و قرات پڑھی اور میری ڈیوٹی ادھر لگ گئی امامت کی بھی اور خطابت کی صدیقیہ مسجد میں. اس دورانیے میں اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک تھے محمد اسماعیل ضیاء. اسماعیل ضیاء کے نام پر یہ مسلکن اہل حدیث تھے, لیکن وہ سیاسی طور پر وہ جیسے پیپل پارٹی میں تھے. وہ ایم پی اے بنے تو انہوں نے وہ سرکاری سطح پر جو پلاٹس تھے اس ماڈل ٹاؤن میں, ایک پلاٹ انہوں نے وقف کروایا مسجد مکرم کے نام پر, اور اس کا نام بھی وہیں تجویز ہوا. تو میں عرض کروں سامعین کے لیے کہ یہ 2 پلاٹ پر مشتمل ہے, ایک 9 کنال کا ہے, ایک 7 کنال کا ہے. اس دورانیے میں ہم جامع صدیقیہ سے صفحے میں لے جایا کرتے تھے, بچوں کو ہم بٹھایا کرتے تھے,
اور حکیم محترم صاحب وہاں جب وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو میرا خیال 2-4 اس طرح چھوٹا سارا ایک کمرہ تھا، تو سائیکل پہ آ کے میرے مل کے کہے کلیروی بھائی آج یار 18 بندے ہو گئے سن۔ میں نے کئی دفعہ اسد صاحب سے بتایا اس تاریخ کو، میں کہا یار وہ دور دیکھو اور آج کیا ہے، پھر بڑا ہو کہنے لگا آج 19 ہو گئے سن۔ اللہ، تو یہ رفاقت بھی تھی، ایک دوسرے پیار بھی تھا، ایک دوسرے کا معاملت بھی تھی، یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ تو اس کے بانیان میں کون کون سی شخصیات کا؟ ہاں وہ فوت ہو گئے اکثر لوگ جس میں جو تھے نا، وہ کافی لوگ جاڑے اس میں بڑے اچھے لوگ سارے فوت ہو گئے ہیں، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ اب یہ وجود میں کس طرح آئی؟ جامعہ اسلامیہ میں جب مولانا عبدالقادر صاحب فوت ہوئے ہیں، شیخ الحدیث تھے، تو وہ نیابت تھی مولانا محمد اعظم صاحب کی، لیکن ان کے ساتھ جو 2 اور بزرگ پڑھانے والے تھے ان کے شاگرد تھی، جس میں حافظ الیاس اسری صاحب ہیں اور اس طرح حافظ امین محمدی صاحب ہیں۔ ان کا کلیش ہو گیا ان کے ساتھ، مولانا اعظم صاحب کے ساتھ، آپ نائب شیخ الحدیث نہیں بن سکتے، آپ نیابت اب شیخ نہیں بن سکتے۔ میں نے سمجھ آئی نا، نائب شیخ الحدیث تھے نا، برکات سے فوت ہو گئے، انہوں نے کہا آپ شیخ الحدیث نہیں بن سکتے، آپ کو ہم نہیں مانتے۔ اس لڑائی کو تھوڑا سا جب عروج ہوا تو پھر انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا، جو فاروق احمد راشدی ہیں نا، یہ حافظ آباد میں اس وقت تھے شیخ الحدیث، لیکن یہ کس کی جگہ پر یہ شیخ الحدیث لگے؟ وہ مولانا داؤد کڑیالی، آپ کڑیالہ نام لیا ہے نا، وہ وہاں تھے، الوی خاندان ہے، تو وہ میرے کلیگ تھے، ہم اکٹھے فارغ ہوئے، میرے کلاس فیلو تھے، وہ وہاں شیخ الحدیث تھے، وہ قتل ہو گئے تھے، باغیوں نے کو حملہ کیا، ان کو چھریاں ماری، خنجر مارے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد فاروق احمد راشدی صاحب وہاں شیخ الحدیث لگے، پھر ان کو وہاں سے مستعار ادھر لایا گیا۔ جب ادھر لایا گیا تو ان لوگوں نے بغاوت کر دی ان کے ساتھ، ہاں کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر وہ سارا انہوں نے سارا سلسلہ اٹھایا، تو وہاں جا کر پھر جامعہ مکرم میں مدرسہ کھلا، اس بنیاد پر پھر جامعہ اسلامیہ بنا، اسلامیہ اس کا نام رکھا گیا۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ پورا سن نہیں مجھے معلوم، اس طرح سمجھ لیں کہ 92 میں آیا ہوں، تو یہ 93-94 کی بات ہوگی تقریباً، ملتا ہے اس وقت یہ مدرسہ۔ حافظ اسد محمود صاحب کے ماموں تھے چودھری بشیر احمد صاحب، بڑے اچھے چودھری آدمی تھے، وہ کہنے لگے یار حکیم صاحب نے غلطی کی، اب ادھر مدرسہ بنانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ بن گیا۔ پھر اس کی آبشاری اب آپ صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ماشاء اللہ بڑی محنت، آپ بڑی رونق ہے، محنت کر رہے ہیں کہ راستے میں بھائی سے بات ہوتی رہی ہے۔ 13 تو وہاں حفظ القرآن کی کلاسیں ہیں، قراء جو ہیں، تو باقی جو ہے نا تجوید و قراءت کا شعبہ بھی ہے، تو درس نظامی بھی ہے۔ تو ابھی تو جب جمعہ پڑھنے ہم جاتے ہیں 1-2 نکاح ہوتے ہیں، 1-2 جنازے ہوتے ہیں، وہ خوشی غمی کا مرکز۔ اس جی۔ حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکیم محمود صاحب کی دعا تھی کہ یا اللہ پاک اس ادارے کو خوشی غمی کا مرکز بناؤ۔ حافظ صاحب نے بیان کیا کئی دفعہ، اچھا حافظ صاحب نے بیان کیا، کرتے رہتے ہیں وہ، اس لیے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں والد صاحب دعا کیا کر غمی خوشی کا مرکز بنا دیں، اور اصل معاملہ پتہ کیا ہے، وہ تو چلو دعا اللہ منظور فرما لیں، ایسی معاملہ نہیں ہے، لیکن اب لوگوں کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ دوسرے اس میں یہ ہے کہ حافظ صاحب اس کا خرچہ نہیں لیتے۔ تیسری بات جنازوں کے لیے یہ ہے کہ جنازہ گاہ تک لوگ جاتے نہیں ہیں، ادھر اتنے اچھے انتظامات نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یار جنازہ بھی ادھر سارے انتظامات بھی ہیں، جنازہ بھی پڑھو، لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جا کر دفنا دو۔ شیخ صاحب آپ نے یہ جو مرکز جمعیت اہل حدیث کی، ابھی ماشاءاللہ آپ امیر بھی ہیں، تو یہ آپ نے جماعتوں میں شامل ہونے کا، شمولیت کا کیسے سوچ لیا اور کب سے آغاز ہوا؟ نہیں میں نے نہیں سوچا تھا، اس کا جواب دیتا ہوں میں مبعوث تھا، اور میرا چھوٹا بیٹا اس کا منیب سعید نام ہے، تو مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد اپنے دفتر پہ گیا ہوا تھا، تو چونکہ میں ان کا تھا نا جو مشرف بھی تھا، میں مبعوثین کا، تنخواہ کی وصولی میرے پاس ہوتی تھی اور توزیع بھی میں کرتا تھا۔ تو راستے میں جب آ رہے تھے تو راولی کے قریب جب ہم پہنچے تھے، امیر محترم کا فون آ گیا برطانیہ سے، میر صاحب کا، ساجد میر صاحب کا، تو انہوں نے اس وقت جو سیٹ اپ تھا، ہمارے شہر کے مولانا صادق صاحب ہیں، صادق تیغ صاحب، وہ امیر تھے، اور جو مشتاق چیمہ صاحب یہ ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کے علاوہ اور جو لوگ تھے اس میں حافظ عبدالشکور صاحب ہیں، وہ سرپرست تھے۔ تو میرے محترم نے پہلے مجھے پہچان نہیں آئی، وہ کہتا تھا ساجد بول رہا ہوں، ساجد، میں نے کون سا ساجد ہے بولا، اس طرح بھی بولتے وہ ساجد میر بول، میں خدا کا واسطہ دے فرماؤ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے پہلے باز کیا، وہ کہنے لگے افراد کی جماعتوں کو ضرورت ہوتی ہے،
تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس فیصلے کو آپ قبول کریں گے. میں وہ سیٹ اپ کو سارا مسترد کر رہا ہوں اور آپ کو نامزد کر رہا ہوں سٹی کا امیر. تو کابینہ مشاورت سے آپ بنا لیں. اور یہ میں فیصلہ لکھ کے دیا ہوا ہوں دفتر کے اندر. یہ لیٹر میرا موجود ہے, آپ صبح تشریف لے جائیں, وہ لیٹر وصول کریں اور کابینہ بنائیں. تو اس لیے میری اس میں نہ کاوش تھی, نہ میرا اس میں کوئی اشتہار تھا, نہ کوئی مسئلہ تھا. تو اللہ کی توفیق سے وہ اللہ نے ہم سے وہ سارے ساتھی جو میرے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں. اب بھی میں جان چھڑانے کے لیے کئی دفعہ کہا ہے یار, وہ کہتے ہیں آپ صفی کا نام نہ لیں. میں نے حضرت کریم صاحب سے کہا ہے, امیر محترم سے کہا ہے, جماعت سے کہا ہے, پنجاب والوں سے کہا ہے یار یہ کسی اور کو بنا لیں, میں جتنا کام کر سکا ہوں ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے جی آپ تا حیات امیر ہیں اور فوت ہو جائیں گے تو جان چھوڑے گی ورنہ نہیں. تو اس لیے اس میں میری کاوش نہیں ہے. تو الحمدللہ جماعت کے افراد نے یا محبت کرنے والوں نے ایسے کیا ہوا ہے. تو اللہ کرے اس میں کوئی بہتری ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے. شیخ کافی لمبا انٹرویو ہو گیا, ابھی آپ تھک بھی گئے ہوں گے. آخری ایک سوال ہے, چلیں اگر اور سوال کر لیں کی اجازت دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. کر لو. شیخ ابھی آپ ماشاءاللہ مرکزی جمعیت سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ تنظیموں کو جوائن کرنا چاہیے, یا معاشرے کی اصلاح میں آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کا کوئی کردار رہا ہے یا ہے اس دور میں, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ رہا ہے جی. ید اللہ علی الجماع, سب سے پہلی بات امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے سیانے لوگوں نے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اصل میں انفراد جو ہوتا ہے نا, منفرد ہونا, وہ الگ ایک موضوع ہے. لیکن جس طرح نا قطرہ قطرہ سیل گردد ہے, ہمارے بڑوں نے جماعتیں بنائی. بڑوں سے مراد کیا ہے؟ مولانا میر سیال کوٹی, محمد اسماعیل سیال سلفی رحمہ اللہ, حافظ صاحب کے دادا مرحوم, یہ کتنے بڑے اسکالر تھے, شیخ الحدیث تھے, مفتی تھے, اور بہت بڑے ان کا خطاب کا معیار تھا. ایک آپ اندازہ فرمائیں, جو بڑی مسجد کو ہم بولتے ہیں, صرف آدھے گھنٹے کا خطبہ تھا اس دور میں, اور شہر کے جتنے سنجیدہ لوگ ہیں نا وہ سارے ادھر جمع ہوتے تھے, اور 2-4 منٹ آخر میں سیاست کے بھی بولتے. انہوں نے جماعت بنائی اور جماعت کے امیر بھی رہے, ناظم اعلیٰ بھی رہے. تو اس میں کوئی ٹھوکر کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو کردار ادا کر کے جماعت کو ملا سکتا ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. نوجوانوں کے نام میرا پیغام یہ ہے کہ انفرادی طور پہ ہر ایک اینٹ اپنی بنانا, ایک مطلب 1.5 انچ کی مسجد جس کو بولتے ہیں, اور اپنے آپ کو ہی مستحق سمجھنا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس کی پھر ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. شیعہ حضرات جو ہیں نا, جناب صدیق کا کوئی صحابی نہیں مانتے, جناب عمر فاروق کو صحابی نہیں مانتے, جناب عثمان غنی کو صحابی نہیں مانتے, لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو صحابی مانتے ہیں. اتنے پارساز شخصیت تھے اور ایک قبیلے کے رہنما بھی تھے. انہوں نے ایک دفعہ رسول پاک سے عرض کیا, حضرت مجھے کو منصب دیں, میری کوئی ڈیوٹی لگائیں. آپ فرمایا تو نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دوسری بات آپ نے فرمائی, جو طلب کرے مانگے ہم اس کو یہ منصب نہیں دیتے. یہ اگر جذبہ ہو, نہ آپ ڈیمانڈ کریں نہ آپ خواہش کریں, تو پھر اگر قوم آپ کو کسی منصب پہ بٹھا دی, سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا خدمت کے لیے, ذمہ داری دی گئی, تو پھر ذمہ داری اس کو نبھاؤ. اگر یہ آپ ساری ٹکرے مار مار کے جھوٹ سچ بول کے اس آنے کی کوشش کریں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رسول پاک نے فرمایا جو ایسے کرتا ہے ہم اس کو یہ منصب نہیں دیتے. تو شیخ ابھی تو جتنی بھی جماعتیں ہیں تو وہ تو سارا طریقہ کار ہی ایسے کہ امیر خود کو جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو نامزد کرتا ہے نا. وہ میں سمجھتا ہوں نامزد اس لیے کرتے ہیں, جو میں نے سمجھا ہے وہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ مقابلتاً اس کے اندر صلاحیت ہے, یہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر بڑا آدمی جس کو ہم امیر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی اطاعت بھی ہمارے لیے ہے, تو پھر اس کی بات کو مان کے, اصل تو معاملہ اس میں اپنی غراض و مقاصد تو اس میں ہے نہیں. اس میں ایک اور تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ اس موضوع پہ بات سمجھ میں آ جائے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ بدوی صحابہ آنے والوں کی خواہش رکھتے تھے, کوئی بدوی آئے تو نبی پاک سے ڈائریکٹ سوال کرے, ہمارے علم میں اضافہ. صحیح میں سمجھ گیا, ٹھیک ہوگی نا. تو ایک دفعہ رسول پاک تشریف فرما دے, بدوی آیا تو وہ آگے نبی پاک ڈائریکٹ سوال شروع ہو گیا. کہتا ہے جی محمد صاحب آپ یہ بتائیں قیامت کب ہوگی؟ اور فرمایا مل مسئول عالم من السائل, نہ سائل کو پتہ ہے نہ مسئول کو پتہ ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی علامت بتائیں, قیامت کی نشانی بتائیں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا ضیعت الامانت, جب امانتیں ضائع ہوگی,
اس نے پوچھا کیف اذاعت ہو یا رسول اللہ، یعنی جو امانت کی ضیاع کا کیا تصور ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ خوبصورت بات ہے اور سارے سوال کا جواب ہے اس میں. آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب غیر اہل نالائق لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی جائیں، یہی قیامت کی نشانی. تو سوال اصل میں یہ، میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں. بے نظیر صاحبہ کو جب اللہ نے بیٹا دیا بلاول، تو لوگوں نے بچوں کے نام بلاول رکھنے شروع کر دیے. بلاول آٹو، بلاول ٹریننگ، بلاول فلانے، بلاول فلانا. فل پارٹی کا دور تھا، بڑا دور تھا، بلکہ ٹرینر بلاول ٹرینر کا ہو سکتا. صحیح. وہ مجھے کسی نے پوچھا جی بلاول کیسے کہتے ہیں؟ میری جانے بلا کیا ہے. جتنی لغت کی ساری کتابیں میرے پاس ذاتی لائبریری میں ہیں ماشاءاللہ، میں نے ٹکریں ماری، کوئی شاہ نہ ملی. اچھا، بلاول کی، بلاول کا تلفظ جو ہے ملے کہ یہ کیا لفظ ہے. پھر فیروز اللغات جو ہے نا، اس بزرگ نے لکھا کہ یہ ہندی کا لفظ ہے، ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات کے راگ کی راگنی، رات کو بندہ گا رہا ہو اور گانے میں سریں نکال رہا ہو، کسی سر کا نام ہے. صحیح. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سر کا نام رکھ کر ہم نے یہ جو ریس بنائی ہوئی ہے کہ میرا بھی منصب ہو جائے، مجھے بھی یہ فلاں مل جائے، میں بھی امیر کہلاؤں، تو میں چھوٹا بنوں یا بڑا بنوں، یہ اگر خواہش ہو، یہ خاص بڑی ناکامی ہے. شیخ ابھی آپ نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے، والد صاحب کا بھی آپ کو پتہ مرکزی جمعیت سے شروع سے تعلق ہے اور تنظیمی بندے رہے ہیں وہ، تو ہم نے تو یہی دیکھا یہ مرکزی میں سے ایک جماعت نکلی ہے، دوسری نکلی ہے، تیسری نکلی ہے، پھر وہ ید اللہ جماعت کس کے اوپر؟ بہت اچھے ہیں. اصل معاملہ آپ خود فیصلہ کر لیں، جو اغراض مقاصدی بنیاد پہ نکلتا ہے اپنے من کے لیے، تو وہ جماعت سے ویسے ہی فارغ ہو گیا. من شذا فی النار، کیوں الگ ہوتا ہے وہ؟ اس چھتری کے نیچے کیوں نہیں رہتا؟ کیوں پابند نہیں اپنے کو کرتا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا تھا نا کہ محمد صاحب اگر آپ ہمیں منوانا چاہتے ہیں نا تو پھر اس طرح کرو کہ یہ قرآن کو نیا لاؤ. یہ قرآن جو ہے نا او بدل ہو، نیا قرآن لاؤ یا قرآن میں تبدیلی کر دو. یہ سورہ یونس کی آیات ہیں. تو آپ نے اللہ نے فرمان سے کہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نہ میں نیا بنا سکتا ہوں نہ تبدیلیاں کر سکتا ہوں، یہ تو قانون ہے. تو مقصد میرا یہ تھا کہ جو بندہ صرف اپنے آپ کو حق فلا تزکوا انفسکم اعلم بمن اتقى، دوسری بات اگر کوئی کر سکے ہو کہ فلا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علی ہداکم للایمان، اگر نیکی کر سکے ہو، تہجد پڑھ سکے ہو، درس اچھا دے سکے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس میں تو اللہ کا احسان ہے، تیری اس میں بات ہی کیا ہے. اس میں خوبصورت بات ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں میسج کے طور پہ، امام فخر الدین رازی جو تھے نا تفسیر کبیر والے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے. ان کا ایک انداز تھا، جب وہ تفسیر کر کے فارغ ہوتے نا تو ایک دعا کرتے، اور لکھی ہوئی دعا تفسیر کبیر میں. وہ فرماتے ہیں اللہم ان کان ھذا ثوابا، سواد کے ساتھ، ثواب میں بہتر، ثواب والا ثواب نہیں، اللہم ان کان ھذا ثوابا فمن عندک، اللہ کے تفسیر ٹھیک ہوئی ہے نا، بات میں نے ٹھیک کی ہے تو تیری توفیق سے ہوئی، تیری طرف سے ہے. اللہم ان کان ھذا خطا، اللہ اگر غلط ہوئی ہے فمنی او من الشیطان واللہ ورسولہ من بریان، اللہ اصل میں غلطی ہوئی ہے اس میں، یا میرا ہاتھ ہے یا شیطان کا ہاتھ ہے، اللہ آپ بھی بری ہیں، تیرا رسول بھی بری. اتنی عاجزی. یہ بندہ اگر کھڑا ہو کر بیان کرے تو پھر میرے خیال لوگ اس کو امیر بنائیں گے، اس کو آگے لائیں گے جس کا یہ منصوب. تو یہ یہی سوچتا رہا یہ مرے گا تو میں بنوں گا، اس کو میں مار دوں تو بنوں گا، یا مجھے یہ بنا دو تو میں جماعت کے ساتھ ہوں، نہ بناؤ تو جماعت. اس کا تو ہدف ہی نہیں ہے نا، اس کا ہدف یہی ہے مجھے کچھ ملے. اچھا اس میں ایک اور خوبصورت آپ کے ساتھ پیار کی بات ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراد کے حافظ تھے، بڑے معزز خاندان کے چچرا تھے. حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ سے زیارت کے لیے جب آئے ہیں تو سب چہرے پہ نظر پڑی تو کیا انہوں نے کہا تھا واللہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں. ابھی بات نہیں ہوئی، آپ چھوٹا سا درس دے رہے تھے، فارغ ہوئے تو اسلام وہ لا ہی چکے تھے. انہوں نے عرض کی یا اللہ کے رسول میری قوم بڑی بہتان باز ہے. جب ان کو پتہ چلے گا نا عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے میری ذاتیات پہ حملے کرنے ہیں، ذاتیات پہ حملے کرنے ہیں، جو خامیاں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. وہی بھائی اسی طرح بھی آ رہا تھا. مطلب ایک بات نہیں مانی گئی تو پھر اس کے وہ چٹھا کھولیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ میری قوم بڑی بہتان باز ہے، ان کو پتہ چلے گا نا مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بڑی میری توہین کر. میرے بارے میں ذرا پوچھ لیں میں کیسا ہوں.
سالت ماب نے معتبر یہودی بلائے مدینے کے، انہوں نے پوچھا کیف فیک عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا سیدنا و ابن سیدنا خیرنا و ابن خیرنا، سردار اور لیڈر ہیں، چودھری ہیں، چودھریوں کی اولاد ہے، نیکوں کی اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو پھر کہنے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو اسلام لانے سے بچا کے رکھے۔ اچھا، تو جب عبداللہ بن سلام تشریف لائے، وہ تو موجود تھے ادھر ایک سائڈ پہ کیے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا، وہی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو یہودی تھے، جو پہلے سیدنا کہہ رہے تھے، خیرنا ابن خیرنا کہہ رہے، کہنا شرنا بنو شرنا۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ جو جس کی مرضی کے مطابق وہ سارا ٹھیک ہے، مرضی کے خلاف تو سارا غلط ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں۔ جو اب مسلمانوں میں آ گئی۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے یہ اوقات ہے کس کی، تاریخ کس کی ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہ ہمیں مسئلہ نہیں سامنے آتا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لیڈری سے پیچھے کیا تھا تو کہنے لگا جس طرح میں سالار ہونے کی حیثیت میں لڑ رہا تھا، سپاہی کی حیثیت میں لڑ رہا تھا۔ تو یہ مثالیں ہم بیان نہیں کرتے، جب بیان کرتے تو ہمیں غور کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ لڑائی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں امن بھی آئے گا، ید اللہ الجماعت کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اپنی اغراض و مقاصد بھی نہیں آئیں گی، پھر ہمارے قول فعل کے اندر انشاءاللہ تضاد بھی نہیں آئے گا اور اس کے اندر تاثیر بھی پیدا کرے گا۔ شیخ، میں آپ کی باتوں سے اور آپ کے سارا ظاہر انٹرویو کیا تو مجھے اندازہ ہو کہ آپ کا عام عوام کے ساتھ بڑا مضبوط رابطہ رہا، کلاسوں کی صورت میں، پھر یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے رہے ہیں، پھر ویسے بھی آپ اتنے شہروں میں رہے ہیں، تو اس وجہ سے بندے کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے فہم اس کے اندر زیادہ آ جاتا ہے۔ شیخ، آپ کیا نصیحت کریں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بزرگ علماء کرام ہیں وہ سوشل میڈیا کو سمجھ نہیں پاتے یا اس کے اوپر آنے کو فتنہ سمجھتے ہیں، تو نوجوان جو کم پڑھے ہوئے ہیں نسبتاً، یا جو بیسک قرآن کی تفسیر پڑھیں یا ترجمہ پڑھیں، ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہمارے ہاں ایک سین بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے ریسرچ ماری ہے، کہتے ہیں نا گوگل پہ میں نے ریسرچ ماری ہے، تو گوگل صاحبہ پھوپھو کا نام ہے، وہی مواد ہے نا جو ہم نے فیڈ کیا ہوا ہے، جو کسی نے، میں نہ یا آپ نے، اس میں ایک ہم نے مواد اس کے اوپر ڈالی ہوئی، کوئی ہم نے مواد چوز کر کے سلیکٹ کر کے ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، جب آپ کلک کریں گے تو اس میں وہ جواب دے دے گا۔ یہ آخری بنیاد نہیں ہے، آخری بنیاد اور آخری بات ہے کتاب اللہ سنت رسول۔ حوالہ میرے پاس پتہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین۔ اعلام الموقعین بہت بہترین کتاب ہے اہل علم سے رجحان۔ اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ علم کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما قال اللہ، جو اللہ فرمائے وہ علم ہے، ما قال الرسول، جو رسول فرمائے وہ علم ہے، یا یہ کہے کہ لا عالم، میں نہیں جانتا۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہر بندہ کہے گا میرے سے بڑا مفتی کون ہے، ہر بندہ مفتی بھی کہلائے، اپنے اندر یہ بھی جذبہ رکھے۔ تو اصل میں بات یہ سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، صرف اکتفا کرنا اسے گوگل پہ، اکتفا کرنا اپنی معلومات پر، یہ درست نہیں ہے۔ ریسرچ آپ ضرور کریں جی، اور جس طرح آپ کا ایک فرمان ہے نا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایت بیان کر سکتے ہو لیکن لا تصدقوها ولا تکذبوها، نہ جھوٹا کو نہ سچا، نہ سچا کو۔ جس طرح خبر یار میں نے دیکھا ایک بندہ مینگو بیچ رہا تھا، اگر اس کی بات سچی آ جاتی کتاب و سنت سے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اس کو رد کر دو۔ اب ہر بندہ رائے نہیں دیتا، فیصلہ سناتا ہے، ایسے ہی۔ اور یہ تو تاریخ ہے ہماری اسلام کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے آتا رائے دی تھی نا اس نے کہ ہم شہر کے اندر لڑیں گے، باہر نہیں آئیں گے، تو پھر اس نے کہا تھا میری رائے نہیں مانی گی لہٰذا ہم تمہاری جماعت کے نہیں رہتے۔ یہی ہے ساری صورت، مجھے امیر نہیں بنایا، مجھے فلانی شے نہیں دی، مجھے فلان منصب نہیں دیا، ہم تمہاری جماعت میں نہیں رہتے، اس لیے جماعتیں بندی ہیں۔ اگر شرم حیا کی جائے، صحابہ کرام چکنا چور تھے، اگرچہ ان سے مسٹیک بھی ہوئی تھی درے کو چھوڑنے والی، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی پاک دانت ٹوٹے، خود ساتھ میں گڑی، لیکن جب پتہ چلا ابو سفیان چودھری اور سارے حملہ کرنے والے ہیں دوبارہ، تو رسول پاک کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی کہ آپ ان کا پیچھا کریں۔ تو زخموں میں چکنا چور تھے اور شہادتیں پڑی ہوئی تھی، ہر گھر کے اندر غم کی لہر پھیلی ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام لبیک کہتے جو اللہ کے رسول فرماتے ہوئے چنے کے نیچے حملہ۔ یہ اصول بیان فرما دیے گئے ہیں، اگر جب اصول بیان ہو گئے ہیں ایسا اس کو فالو کریں، اللہ کے فضل سے نہ اختلاف ہوتا ہے
نہ اس کے اندر کوئی بندے کے اندر دراڑ آتی ہے، نہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی معاوضہ آتا ہے۔ یہ میسج ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، ماں باپ کو ایسی دنیا کے اندر شخصیت ہے، دنیا کا کوئی ولی، کوئی کتب شہید مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں نا مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو، کبھی کہو اماں جی میرے لیے دعا کرو، جب ماں نے کہنا میرا بیٹا فلاں فلاں بن فلاں ہے تو اللہ سے ماں دعا کر رہی ہو تو پھر دیکھو کس طرح چلتا ہے۔ باپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں، باپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں، بھائیوں سے اچھا تعلق نہیں، ہمسایوں سے اچھا تعلق نہیں، اور اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں، رسول کے مقابلے میں ہم نے پیروں فقیروں کو لایا ہوا تو پھر گڑبڑی ہونی اور کیا ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، در فائز محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ اصل بات تو یہ ہے، تو اس لیے آپ کا میاں صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو سوال کر کر کے آپ تھک بھی گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جو کار خیر سلسلہ شروع کیا، آپ کے بھائیوں نے، فیملی میں، میری دعا اللہ آپ کو برکات دے، رزق حلال دے اور عزتوں سے نوازے۔ آپ کے مامنین جو ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہیں، آپ نے اچھی اس دور میں اچھی سوچ سوچی اور اچھے نوجوان آپ اس طرف لا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھا میسج دے رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بھی آپ نے سمجھا تو ہم بھی آپ کی خدمت حاضر ہو گئے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، اللہ آپ کو خوش رکھے، لمبی صحت والی زندگی دے، اور بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں اور نظر بھی رکھا کریں، جدھر کمی بیشی ہو اس کی اصلاح کیا کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔